بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار طاہر, پریزیڈنٹ فیڈریشن آف رائٹرز پاکستان, اور میرے ساتھ اب میں آپ کا تعارف تھوڑی دیر میں جیسے بات کریں گے تو ان دوستوں سے کرواؤں گا. آج ہم بیسیکلی بجٹ کے بعد اپنا ریئیکشن دینے کے لیے اور جو یہ پچھلے دنوں میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں مختلف جو ہمارے جو پرپوز بجٹ تھا اس کے اوپر جو ڈسکشن ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو آگے ہم فورسی کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس آج پریس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. اس پریس کانفرنس میں ہم جو بجٹ کے حوالے سے ہے کہ جو بجٹ پرپوز کیا گیا اس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر بالخصوص اور باقی تمام کاروباری حضرات, جس میں میرے ساتھ ابھی اجمل بلوچ صاحب بھی بیٹھے ہیں, اسلام آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ, پنڈی چیمبر کے پریزیڈنٹ آن دا وے ہیں, کیونکہ ایک میریٹ میں ہمارا ایونٹ تھا اس کو ابھی کنکلوڈ کر کے وہ بھی یہیں پر تشریف لا رہے ہیں. FPCCI کے پریزیڈنٹ بھی از آن دا وے. تو پوری کی پوری بزنس کمیونٹی اس وقت عجیب ہچان کی کیفیت میں ہے. 23,000 ارب 23,000 ملینئرز جو پاکستان سے دبئی میں اس وقت شفٹ ہو کے اپنی ویلتھ کے ساتھ چلے گئے ہیں. یہ CNBC کی رپورٹ ہے, پرنٹڈ ہے پچھلے کچھ دنوں پہلے اخبارات میں. پاکستان میں سرمایہ کار کو جو لوکل سرمایہ کار ہے اس کے ساتھ اس کو پش کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے جو ڈیسٹینیشنز ہیں, جیسے آپ نے 2022 تک کی رپورٹ دیکھی کہ 11 ارب ڈالر کے قریب جو پیسے ہیں وہ اس وقت پاکستان سے دبئی میں شفٹ ہو چکے ہیں. یہ فگر 2022 تک کا ہے. اصل فگر اگلے 2 سال کو اگر آپ انکلوڈ کریں گے یہ 15 ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم بنتی ہے. تقریباً 2 کروڑ آبادی کا ملک ہے دبئی. 2 کروڑ آبادی میں اس وقت جتنے وہاں پہ یونٹس بن چکے ہیں وہ 2 لاکھ یونٹس ایکسیسو ہیں ان کی ریکوائرمنٹ سے. اب وہ 2030 تک اپنی آبادی کو ڈبل کر رہے ہیں تاکہ 8 لاکھ مزید یونٹس, ہاؤسنگ یونٹس کی ڈیمانڈ کریٹ کی جا سکے. پاکستان 26 کروڑ آبادی کا ملک ہے. پاکستان میں نخلستان ہے, وہاں ریگستان ہے, وہ سب وینٹیلیٹر پہ لگے ہیں, بغیر AC کے کوئی لائف نہیں ہے. ہم پاکستان میں 4 موسم میں, آپ کے پاس لہلاتے کھیت ہیں, 26 کروڑ لوگ ہیں, 2 کروڑ گھروں کی ڈیفیشنسی میں ہیں اور 0.7% ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور ہمارا سرمایہ یہاں سے نکل کے ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں دبئی میں لگ رہا ہے. دبئی میں اس وقت چونکہ اوور پاپولیٹڈ ہو گیا تو دبئی سے لوگ عجمان, راس الخیمہ میں جا کے ریگستانوں میں بلڈنگز کھڑی کر رہے ہیں. میں پاکستان کے, اسلام آباد کے, کراچی کے, لاہور کے بے شمار ڈیولپرز کو جانتا ہوں جن کے پروجیکٹس وہاں پر چل رہے ہیں. وہ یہاں پروجیکٹ کرتے تھے 26 کروڑ آبادی کے ملک میں جس میں 2 کروڑ لوگوں کو آج بھی گھر کی ضرورت ہے, چھت کی ضرورت ہے. ہم نے ان کو پش کیا اور ہم نے اس ملک سے ان کو نکالا اور وہ چلے گئے. ہم نے 236C 236 کے 150 ارب روپے اکٹھا کیا. 7E میں ہم نے 4 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, ہم آپ کو جیسی ایشورنس چاہیے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں کہ ہم 1000 ارب آپ کو اکٹھا کر کے دیں گے اور اسی مارکیٹ سے اکٹھا کر کے دیں گے اور ان لوگوں سے اکٹھا کر کے دیں گے جو آج تک آپ کے ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آئے. ہمیں پتا ہے کہ اس کی بیس کو براڈ کیسے کیا جا سکتا ہے. آپ نے جو بیس براڈ کرنے کی 2 سال سے کنزیکٹیولی جو بجٹ دے رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو آپ نے ریونیو کلیکشن کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. 236C اور 236K میں 150 ارب, 7E میں آپ نے 4 ارب روپے. 3 ہائی کورٹس پاکستان کی نے 7E کو ایبالش کیا, ختم کیا. سپریم کورٹ میں ابھی کیس چل رہا ہے لیکن آپ بزد ہیں اور اس بجٹ میں بھی 7E کو آپ نے کیری کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت بجٹ پیش کیا گیا ہے جس میں FED لگایا گیا, جس میں 7E کو اسی طرح رکھا گیا, FED لگایا گیا, 15% گین ٹیکس وداؤٹ سلیبز, اس کی تمام سلیبز ختم کی گئی ہیں.
وہی جو فائلر ہے اس کے اوپر بوجھ مزید بوجھ در بوجھ بڑھایا جا رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ کاروبار کش بجٹ ہے. یہ لوگوں کو مزید پش کرے گا کہ دبئی، ملیشیا اور ترکی کے اندر جا کے اپنی انویسٹمنٹس کریں، اور پاکستان کا سرمایہ جو تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہماری کچھ تو ہمارے اوپر کمپلشنز آئی ایم ایف کی ہیں. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ نے 15% گین ٹیکس دینا ہے، لیکن کیا آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سی ڈی اے، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ کسی کو اپروول نہ دے، یہ بلڈر ڈیولپر کو یہاں پر کام کرنے نہ دے؟ میرے دوست ثاقب رفیق صاحب راولپنڈی چیمبر سے ہیں. آر ڈی اے نے پچھلے 3 سال سے کسی ایک ڈیولپر کو این او سی نہیں دیا. کیا اس سے کسی نے جا کے پوچھا ہے کہ جس کی تمام کوڈل فارمیلٹیز پوری ہیں، کون سی چیز ہے جو آپ کو منع کرتی ہے اور آپ لوگوں کو یہاں پہ ڈسٹرب کرتے ہیں اور لوگوں کو آپ اپروولز نہیں دیتے؟ جب آپ اپروولز نہیں دیں گے تو لوگ گولڈن ویزا آفر کر رہے ہیں کہ پوری فیملی آپ لے کے دبئی میں ہمارے پاس آئیں اور آ کے کاروبار کریں. سرمایہ کار کا تحفظ آپ نے کرنا ہے کہ اس کو وہ آپ کے ملک پر سرمایہ کاری کرے. آج ایک پریزیڈنشل کانفرنس تھی جس سے ثاقب صاحب بھی اور جس کو اسلام آباد چیمبر نے ارینج کیا تھا، اس میں یہ رونا تھا کہ پاکستان سے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ یہاں سے بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کی طرف جہاں بجلی سستی ہے، جہاں انفلیشن نہیں ہے، اس طرف کو جا رہے ہیں. انڈسٹریلسٹ، آپ نے یہ کہا 2022 مفتاح اسماعیل صاحب کی پریس کانفرنس تھی، ان کی پریس کانفرنس میں یہ تھا کہ ہم 7E اور دیگر ٹیکسز ریل اسٹیٹ کے اوپر صرف اس وجہ سے لگا رہے ہیں کہ سرمایہ یہاں سے نکل کے انڈسٹری میں لگے. تو مجھے یہ بتائیے آج 2 سال کے بعد وہ جو سرمایہ وہاں سے نکلا، کیا مفتاح اسماعیل اور ان جیسے پالیسی سازوں نے کیا انڈسٹری میں لگوا دیا وہ پیسہ؟ وہ پیسہ تو 11 ارب ڈالر، 15 ارب ڈالر، 20 ارب ڈالر تو چلا گیا دبئی میں. آپ نے کون سی پالیسی ایسی خوبصورت بنائی 65 روپے یونٹ کے اوپر اور 25 روپے 25% کائبر کے اوپر آپ جا کے لوگوں کو انڈسٹری کی طرف لے کے جائیں گے؟ لوگوں کے چلتے کاروبار. ہمارے ساتھ 60 الائیڈ انڈسٹریز ہیں، سیمنٹ، سٹیل اور بے شمار انڈسٹریز ہیں، سکلڈ انسکلڈ لیبر ہے. ان سب کو آپ نے فاقوں پر مجبور کر دیا، ان سب کو آپ نے مجبور کر دیا کہ آپ کا اس ملک میں مستقبل نہیں ہے. ڈرین ہمارے ملک سے 62%، ون آف دا ہائیسٹ ان ہول ہماری جو پوری دنیا ہے اس تمام میں ہائیسٹ ڈرین ہمارا پاکستان سے ہے. جو قابل لوگ ہیں وہ اس ملک سے، جس کے پاس 5 کروڑ روپے ہے وہ ٹریڈنگ کمپنی بنا کے جا کے دبئی میں بیٹھ گیا ہے، اور ہماری پالیسیز اس کو ہیلپ کر رہی ہیں، اس کو پش کر رہی ہیں کہ آپ یہاں سے جائیں اور دوسری جگہ پہ جا کے کاروبار کریں. آج میں آپ میڈیا کے توسط سے یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسی طرح ہمیں پش کرتے رہے تو ہم سب مجبور ہوں گے کہ ہم اس کے اوپر ایک سٹرانگ ری ایکشن دے. آج جو پریزیڈنشل کانکلیو یا میٹنگ میریٹ میں بھی ہوئی جس میں تمام لوگوں کی یہی رائے ہے کہ آپ دن بدن آپ اس میں بزنس کے بجائے کنڈیوسو انوائرمنٹ دینے کے، انیبلنگ انوائرمنٹ دینے کے اپنے کاروباری لوگوں کو، آپ کاروباری لوگوں کو اس حد تک پش نہ کریں کہ وہ بھی اپنا سرمایہ لے کر، جو بچے کچھ اس ملک میں رہ گئے ہیں وہ بھی اپنا سرمایہ لے کر بیرون ملک چلے جائیں. جب اس ملک میں سرمایہ نہیں ہوگا، سرمایہ دار نہیں ہوگا، کاروبار نہیں چلے گا، ٹیکسز نہیں اکٹھے ہوں گے، اور اس جو ہمارے لوگ ہیں وہ خط غربت سے مزید نیچے چلے جائیں گے. میرے ساتھ آباد کے چیئرمین تشریف رکھتے ہیں، سابق چیئرمین آباد عارف جیوا صاحب تشریف رکھتے ہیں، فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان کے چیئرمین جناب مسرت اعجاز صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا جناب اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم مسرت جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کا نمائندہ ہوں.
یاد رکھیے دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی بھی کام زمین کے بغیر ممکن نہیں. چاہے آپ گھر بنائیں, کمرشل بنائیں, انڈسٹری لگائیں, GHQ بنائیں, پریڈ گراؤنڈ بنائیں, نیشنل اسمبلی بنائیں, دنیا کا کوئی کام زمین کے بغیر ممکن ہی نہیں. بنیاد زمین ہے ہر چیز کی. لیکن بدقسمتی دیکھیے, ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے کے لیے جب سے پاکستان بنا ہے آج تک نہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے کوئی حقوق ہیں, نہ فرائض کا تعین ہے, اور نہ ہی ہمارے 2% کسی قسم کے کمیشن کا کوئی تعین اور تحفظ ہے. ہم ہر حکومت میں جاتے رہے اور ان کو بیٹھ کر طریقہ کار بتاتے رہے کہ وہ طریقہ کار جس سے بلیک منی بند ہو سکتی ہے, جس سے ریئل اسٹیٹ میں فراڈ بند ہو سکتا ہے, جس سے اوورسیز پاکستانی کی لوٹ مار بند ہو سکتی ہے, جس سے ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہو سکتا ہے, بہترین انداز سے ہم نے ہر چیز ہر حکومت کو بتائی. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ملک میں قانون وہ نافذ ہوتا ہے جو ان بیوروکریٹس کے لیے رشوت کے دروازے کھول دے. ہر وہ سیدھا سادہ آسان کام جو بیوروکریسی کے لیے رشوت بدیانتی کے دروازے بند کرے, ان کے لیے ان کے سب دروازے بند ہوتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بہت شاندار طریقے سے چل رہا تھا, کوئی مسئلے مسائل نہیں تھے. 2016 میں FBR نے ایک انگڑائی لی اور انگڑائی لے کے ریئل اسٹیٹ کی گردن پہ اپنا ہاتھ رکھا, اور پھر ایک عجیب و غریب کام شروع ہوا کہ FBR ویلیویشن کا تعین کرے گی. آج تک اس ملک کی بیوروکریسی میں کسی بیوروکریٹ کو یا FBR کے افسر کو ریئل اسٹیٹ کی تعلیم نہیں دی جاتی, ویلیویشن کے تعین کا طریقہ کار نہیں بتایا جاتا, ریئل اسٹیٹ کی پروموشن فائدہ نقصان نہیں بتایا جاتا. لیکن اٹھا کر قوانین ان جاہل لوگوں کے حوالے کر دیے گئے جنہوں نے 2016 سے ریئل اسٹیٹ کی بربادی شروع کی, اور اس کے بعد مکمل طور پر FBR ریئل اسٹیٹ کے کاروبار پر حاوی ہوتی چلی گئی. میرے محترم دوستوں, میری آپ سے گزارشات ہیں. FBR کا ادارہ حقیقت میں صرف جتنا ٹیکس ملتا ہے اس کا 10% ٹیکس FBR کے ادارے کی محنت سے حاصل ہوتا ہے. 90% ٹیکس آٹو سسٹم پر حکومت کے خزانے میں جاتا ہے. آپ اور میں بچے پیدا ہونے کے بعد اس کی گھٹی سے لے کر کفن تک ہر چیز پر ٹیکس ادا کرتے ہیں, اور یہ آٹو سسٹم پر جاتا ہے. اس میں FBR کا کوئی کردار نہیں. میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ FBR ایسے قوانین بناتا ہے بزنس مین کے لیے کہ ان کی مرضی ہو تو ہاتھی گزر جائے, کیونکہ اگر ان کو راضی کیا جائے ہاتھی پہ آنکھیں بند ہیں, لیکن اگر ان کو راضی نہ کیا جائے تو دم پکڑ کر ہاتھی کو واپس نکالتے ہیں اور ہاتھی کو مار ڈالتے ہیں. بزنس مین کمیونٹی اس ملک کی محب وطن کمیونٹی ہے. ہم ملک کو ٹیکس دینا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں مجبور کرتی ہے FBR اور یہ ادارے کہ ہم ان کا منہ رشوت سے بھریں, ملک کا خزانہ نہ بھریں. ملک کی تباہی اور معیشت کا ایک سبب سب سے بڑا یہ ہے. میری آپ سے گزارش ہے, عجیب و غریب بات ہے کہ بزنس مین کسی ملک کی معیشت کی رگ ہوتے ہیں. کسی بھی بزنس مین کو FBR کا جب نوٹس ملتا ہے نا جی, تو آپ سمجھے اس کے لیے موت کا ہرکارا بن جاتا ہے, کیونکہ بزنس مین کو پتا ہے سب سے پہلے آپ کی FBR میں توہین کریں گے, پھر تذلیل کریں گے, اور پھر آپ کو مجبور کریں گے کہ ان کی منمانی کے مطابق آپ ان کو رشوت ادا کریں, اور پھر آپ کا کام ہونا ممکن ہے. میں ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ FBR جب کوئی ٹیکس لگاتا ہے, کوئی قانون بناتا ہے, نہ یہ آئین پاکستان کا خیال کرتے ہیں, نہ ملک کے نظام کا خیال کرتے ہیں, نہ قانون کا خیال کرتے ہیں. اندھا دھند بغیر سوچے سمجھے آئین پاکستان کے خلاف ٹیکسز لگا دیتے ہیں, اور اس کے بعد بزنس مین کمیونٹی عدالتوں میں خوار ہوتی رہتی ہے, اور پھر یہ آ کر ہمیں کہتے ہیں بعد میں غلطی ہو گئی. یہ اندھا دھند ٹیکس لگاتے ہیں. کچھ لوگوں کو بعد میں بلا کر کہ آپ کے اوپر 50 ارب روپے ٹیکس لگے گا, کچھ ہمارے ساتھ لین دین کریں, ہم ختم کر دیں گے, پھر ختم کر دیا جاتا ہے لین دین کر کے. میں آپ سے گزارش کروں, ہم لوگ مکمل طور پر ہمارے سامنے جو تباہی ہے نا جی, اس میں اس کی سب سے بڑی میں آپ کو مثال دوں. پہلی مرتبہ کوئی بیوروکریٹ جو FBR کا چیئرمین نہیں بنا وہ شبر زیدی صاحب تھے. شبر زیدی صاحب نے بہت واضح طور پر اپنے ایک انٹرویو میں کہا FBR میں 65% لوگوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, ان کا کام ہی کوئی نہیں ہے.
وہ صرف FBR میں آ کر بیٹھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کس طرح ہم بزنس مین اور اس ملک کے لوگوں کو تنگ کر کے رشوت لیں. وہ رشوت کے طریقہ کار بناتے ہیں, ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر رشوت کا دروازہ بند کرنا ہے تو یہ FBR کے 65% افسروں کو گھر بٹھا کر تنخواہیں دے. کم از کم بزنس مین کمیونٹی اور اس ملک کے لوگ عزت سے اپنا وقت گزار سکیں گے. یہ میں نہیں, FBR کا چیئرمین شبر زیدی واضح طور پر اپنے انٹرویو میں کہتا ہے. میری ایک عجیب و غریب, آپ لوگ ذرا سوچئے گا, یہ جو FBR ہے نا جی, یہ پلاننگ کمیشن کا بھی کام کرتا ہے, یہ منسٹری آف لا کا بھی کام کرتا ہے, یہ منسٹری آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا بھی کام کرتا ہے, یہ منسٹری آف انٹیریئر کا بھی کام کرتا ہے, یہ منسٹری آف ہاؤسنگ کا بھی کام کرتا ہے. اگر سارے کام FBR نے کرنے ہیں تو اس پلیٹ فارم سے میری دو گزارشیں ہیں. ایک, حکومت پاکستان تمام منسٹریز کو بند کر دے اور ملک کو FBR کے حوالے کر دے. اور اگر اس ملک میں عزت سے کاروبار چلانا چاہتے ہیں, بزنس مین کمیونٹی کو عزت دینا چاہتے ہیں, اس ملک کے لوگوں کو عزت دینا چاہتے ہیں, تو FBR کو بند کریں. یہ سب سے مناسب طریقہ ہوگا. اور جس دن FBR بند ہوا, اتنے محب وطن پاکستانی ہیں, میں گارنٹی کرتا ہوں پاکستان کے ریونیو میں 10% اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. ثاقب رفیق صاحب, پریزیڈنٹ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز, جناب محترم ثاقب رفیق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا سا معذرت خواہ ہوں, ایک اور یہاں ایک اور سیشن ہے, وہ بھی بجٹ کے اوپر ہے, جہاں پہ مجھے 7 بجے پہنچنا تھا. حکومت سے ایک صرف درخواست ہے کہ خدا را کب آپ کو سمجھ آئے گی کس سیکٹر کے ساتھ تھوڑی سی ریلیکسیشن دے کے آپ اتنی الائڈ انڈسٹریز کو, اتنے الائڈ سیکٹرز کو چلا سکتے ہیں کہ جو معیشت کا پہیہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ رک گیا ہوا ہے وہ چل پڑے گا. یہ ریئل اسٹیٹ ایجنسی جو میرے رائٹ اور لیفٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے, ان لوگوں کو کتنا پیسا جائے گا اور ان لوگوں کو کتنا دبایا جائے گا. اور ہم 7E کے اوپر بات کرتے ہیں تو 7E کے اوپر چند ارب روپے کی کلیکشن ہوگی, حالانکہ اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو آپ کتنی زیادہ ریونیو کلیکشن کر سکتے ہیں, اس کا حساب نہیں ہو سکتا. حکومت سے درخواست ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو انسینٹیوز دیے جائیں, ان کو پروٹیکشن دیے جائیں, ان کو کام کرنے کا موقع دیا جائے. پہلے ایک پیکیج نکلا تھا, اسی طرح سے پیکیج ایک ملتا دینا چاہیے, نہ کہ یہ کہ ٹیکسز کا بھرمار کر دیں. یہ وہ ٹیکسز ہیں جس کی وجہ سے پوری انڈسٹری جمود کا شکار ہو چکی ہوئی ہے. میرے ساتھ میں جتنے ساتھی دوست ہیں آج کل وہ پریشان ہیں, ان کی انویسٹمنٹس بلاک ہوئی ہیں, لوگوں نے ہیوج انویسٹمنٹ, اوورسیز کی ہیوج انویسٹمنٹ بلاک ہوئی ہیں. تو خدا را اس سیکٹر کے اوپر رحم کریں, اس کو ریلیکسیشن دیں, تاکہ اوورسیز پاکستانی جو ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ایک بہت بڑا سورس ہے, ریمیٹنسز کا ایک بہت بڑا سورس ہے, وہ سیکٹر کے اندر انویسٹ کریں, ان لوگوں کو ایک اچھا ریونیو ملے اور ملک ترقی کرے گا. جب 70 انڈسٹریز چلیں گی اس الائڈ سیکٹر کے ساتھ, ڈیولپمنٹ کے ساتھ, تو آپ سوچیں کتنا جو انڈسٹری ہے, جتنا ایک پاپولیشن کا حصہ ہے جو جاب سیکٹر کے اندر آ جائے گا. میں دیکھتا ہوں کہ پنڈی کے کتنے سارے آفیسز ہیں جو بند ہو گئے ہیں, انہوں نے بات کی نئے لائسنسز نہیں مل رہے, تو جو کتنے آفیسز بند ہو گئے ہیں, تو جاب لیسنس کتنی بڑھ گئی ہے. کتنے سارے لوگ ہیں جن کی انویسٹمنٹ پھنس چکی ہیں, تو آلریڈی لوگ پریشان ہیں. آپ نے ہائر ٹیکس کو 45% کر دیا, سپر ٹیکس ملا کے نان سیلری کلاس 55% ٹیکس کہاں سے دے گا. لوگ پاکستان سے باہر جانے کے سوچ رہے ہیں, لوگ پاکستان میں اپنے بزنسز کو کلوز کرنے کا سوچ رہے ہیں. تو خدا را کوئی ایسے اقدامات کریں جو بزنس فرینڈلی ہوں, کوئی ایسے اقدامات کریں جو انڈسٹری کو پھلنے پھولنے میں مددگار ثابت ہو, کوئی ایسے اقدامات کریں جو ان ٹیکس پیئر حضرات کو, انڈسٹری کے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کو کوئی ایسی سہولیات ملیں, کوئی ایسے انسینٹیو ملیں کہ یہ اپنے اگلے 2 پروجیکٹس کو فوراً سے لانچ کریں. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, ان لوگوں کو بٹھا لیا جائے, ان لوگوں کا سولوشن ہے, یہ سولوشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہر جگہ جا رہے ہیں, جگہ جگہ چیمبر جا رہے ہیں. کیا بزنس سیکٹر کے لوگوں کو مختلف جگہوں پہ جا کے اس طرح بات کرنی چاہیے؟ کیا نوبت ادھر تک کیوں ہے کہ ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ کیوں ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے بات کرنا پڑی ہے؟ سیکٹر کے ساتھ بیٹھیں, اس کو انسینٹیو دیں, اس کو ریلیکس کریں. جو ٹیکسز کی بھرمار ہے ان میں ریلیکس کریں, 7E کو ابالش کریں تاکہ یہ لوگ کام کر سکیں. جب یہ کام کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا, اور پاکستان کی ترقی میرا, آپ کا, ہم سب کا خواب ہے. بہت شکریہ. جناب عارف جیوا صاحب. تھوڑا لیفٹ ہو جائیں آپ.
हजरत आए साहब और मीडिया के तमाम दोस्तों, आप सबको और यहाँ डाइस पे जो दोस्त बैठे सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं बात ये कि फिगर्स जितने आप ज़ाहिर है आप मीडिया के दोस्त रोज़ाना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, बजट से पहले भी और बजट के बाद तमाम दोस्तों को फिगर्स बताएं कि क्या क्या टैक्सेस कहाँ कहाँ पे लगाए गए और आप भी समझते हैं कि कौन सा टैक्स ज़्यादा लगे और कौन सा टैक्स नहीं लगने चाहिए जो लगे। हम कई सालों से एक बात जो है वो पिछली गवर्नमेंट को भी, उससे भी पिछली गवर्नमेंट को कई सालों से एक बात करते आए हैं कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है उसको फाइनलाइज करें और एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी लेकर आए, तो हमें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी में तमाम बिजनेस कम्युनिटी को, तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लेके आप असेंबली से और सेनेट से एक बिल पास कराएं जो हमें भी काबिल कबूल हो, तमाम पार्टीज को, सियासी पार्टीज को भी काबिल। इसमें होता क्या है, एक गवर्नमेंट आती है कहती है जी इंडस्ट्रीज को चलाएंगे हम, दूसरी गवर्नमेंट आती है कहती है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा, रियल एस्टेट सेक्टर चलेगा तो इंडस्ट्रियां चलेंगी। एक हुकूमत रहती है उसको हम ब्रीफ करते रहते हैं, हम नाम ले लेते हैं। 2013 से मियां साहब की हुकूमत थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, उनको रोजाना जाके ब्रीफ किया कि आप ठीक कहते हैं कि इंडस्ट्रीज आपको चलानी है, हम भी सोचते हैं कि इंडस्ट्री चलनी चाहिए, हम कहाँ मना करते हैं, हम टैक्स देने के लिए कहाँ मना करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर चलेगा तो आपकी इंडस्ट्रीज चलेंगी। ये 3-4 मीटिंग से बाद 2013, 14, 15, 16 तक मीटिंग्स हुई तो मियां साहब को रियलाइज हुआ कि हाँ नहीं ये आप बात ठीक कर रहे हैं। तो ये बात उनको समझ में आई उस जमाने में, मियां साहब ने बिल्कुल माना और फिर उन्होंने 5 लाख घर अनाउंस किए हमारे साथ बैठ के अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। वो फिर 13 अमेंडमेंट के बाद जो है उनको पता चला कि ये तो फेडरल सब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये तो हम तो कर नहीं सकते। ये तो हमने 18 अमेंडमेंट के बाद 2013 में सारा जो सूबे को दे दिया। जब आपने सारा सूबे को दे दिया तो फिर जो आप हम पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी क्यों लगा रहे हैं भाई? जब आपने सब कुछ सूबे को दे दिया है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर दे दिया, हाउसिंग सेक्टर दे दिया, तो ये टैक्स आप क्यों मांगते हैं? दुनिया में ऐसा होता है? दुबई क्यों जा रहे हैं लोग, लंदन क्यों जा रहे हैं, अमेरिका क्यों जा रहे हैं? अमेरिका की एक काउंटी में अगर टैक्स लगाया, आप मेयर को टैक्स दे रहे हैं तो फेडरल आपको इनकम टैक्स ही मांगता है, बाकी टैक्सेस नहीं मांगता। आप तो सारे आप तो वो टैक्स मांगते हैं जो प्रोविंस का होना चाहिए। तो गवर्नमेंट, अगली गवर्नमेंट आई, पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उनके प्राइम मिनिस्टर को हमने ब्रीफ किया, उन्होंने कहा नहीं ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलना चाहिए और 50 लाख घर बनाएंगे और लोगों को यहाँ घरों की शॉर्टेज है इस मुल्क के अंदर, हम चाहते हैं लोगों को घर मिले और अफोर्डेबल मिले। और उनको ये भी समझ आए कि जी कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा तो इंडस्ट्रीज चलेंगी, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। आज आप फिर जो है वो एक गवर्नमेंट आई है, वो कहती है इंडस्ट्रीज चलाएंगे। कौन सी दुनिया में किस्तों पे इंडस्ट्री लगती है? हम किस्तों में प्लॉट देते हैं, हम किस्तों में घर देते हैं, हम 4 साल का शेड्यूल देते हैं, हम 5 साल का शेड्यूल देते हैं। दुनिया में कौन सी जगह पे 5 मिलियन या 10 मिलियन में कोई यहाँ पे साहब बैठे होंगे जिनके पास 5 मिलियन हो या 50 लाख रुपए हो, वो इंडस्ट्री लगा देंगे जाके? वो सबसे पहले तो अपना घर लेगा वो बंदा, वो 4 साल में पेमेंट करेगा, 5 साल में पेमेंट करेगा। इनको कौन सी ब्यूरोक्रेसी जाके ब्रीफ करती है कि सर ये जो है सारा पैसा रियल एस्टेट सेक्टर में जा रहा है और इंडस्ट्रीज नहीं लग रही। अब मियां शहबाज शरीफ तो किसी से मिलते नहीं है, उनको तो जरूरत नहीं है किसी बिजनेस कम्युनिटी की, वो किसी से मिलते नहीं है। वो मिले तो हम उनको, जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हमने ब्रीफ किया, तो हम उनको भी ब्रीफ करें, बार बार उनको हिट करें कि जी मियां साहब ये करना है, ये करना है, ये करना है। आज मैं आपको चले आज मीडिया या गवर्नमेंट हमारी बात ना सुने। मैं इस वक्त कराची की आपको नहीं पूरे पाकिस्तान की रिपोर्ट दे रहा हूं। आप स्टील सेक्टर के लोगों से बात करें और इस दफा का टैक्स स्टील सेक्टर का उठा के देख ले, 50% उनका रिड्यूस हुई है प्रोडक्शन स्टील सेक्टर की, उन्होंने 50% रिड्यूस की। क्यों? कंस्ट्रक्शन सेक्टर नहीं चल रहा है। आप चले जाए कंक्रीट रेडी मिक्स जो अभी ये यहाँ पे 5-6 साल हुए पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसकी आपको गाड़ियां नजर आती हैं, वो कहते हैं हमारा जो है 60% जो है वो सप्लाई जो है वो खत्म हो गई है, हमारे पास अब 40% प्रोडक्शन रह गई है। सीमेंट सेक्टर तो बादशाह को पूछने वाला ही नहीं है, क्योंकि उसको एक्सपोर्ट इन्होंने खुला छोड़ा हुआ है, हमें इंपोर्ट नहीं करने देते, उसको एक्सपोर्ट करने देते हैं। उनसे अगर आप लोकल सेल उनकी पूछें तो उनकी भी 50% जो है लोकल सेल कम हुई है। ये हम नहीं कह रहे,
आप हमसे नहीं पूछे, आप हमारी बात नहीं माने, आप जाएं इन सेक्टर्स के पास कि भाई कंस्ट्रक्शन सेक्टर आपने पिछले 2 साल से उसको डंप किया हुआ, तो इन सेक्टर से क्या हाल है। तीसरी बात, ज्यादा फिगर्स पे मैं नहीं जाऊंगा, जो अभी सरदार ताहिर साहब ने आपको फिगर्स बताएं। अभी मैं यहाँ एक हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनके साथ बैठा हुआ था कि न्यूज आ रही है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है 5% से 2% करेंगे। फिर क्यों 2% करेंगे, आप क्यों लेंगे फेडरल एक्साइज ड्यूटी? आप कैपिटल गेन टैक्स भी बढ़ा रहे हैं, आप फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी मांग रहे हैं, आप एडवांस टैक्स भी मांग रहे हैं। सिर्फ मैं फाइलर की बात कर रहा हूँ, इस वक्त नॉन फाइलर की बात नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त सिर्फ आप में से जो भी फाइलर है, अगर एक रजिस्ट्री कराएगा वो फाइलर जाके, तो 15% उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा रजिस्ट्री कराने के लिए। इससे ऊपर एक मैं आपको बात बता दूं, जो भी रजिस्ट्री, चले बिल्डर की बात छोड़ दे, रियल एस्टेट का काम जो प्लॉटिंग की या जो डीएचए या उनकी बात छोड़ दे, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जिसने भी प्लॉट या घर खरीदा है, 15% तो आप जाके देते हैं ऑफिशियल फीस। उसके ऊपर ₹1,00,000 आप ऑफिशियल फीस देते हैं, ₹1,00,000 आप जाके अंडर टेबल देते हैं, आप रिश्वत देते हैं। रोके ना गवर्नमेंट जाके उनको, जो इनके ब्यूरोक्रेट्स रिश्वत लेते हैं हमसे। ₹1,00,000 की रजिस्ट्री पे ₹1,00,000 रिश्वत फिक्स है। 5 लाख की रजिस्ट्री होगी, आप भी देते होंगे, सबको पता है ये चीज। आप रिश्वत तो रोकते नहीं। हम पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि डिजिटाइज करें सर, डिजिटाइज करें, इसको खत्म करें। आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे फाइनल टैक्स रिजीम किया 1 साल और मिली बकत से उसको खत्म करवा दिया, क्योंकि उसमें रिश्वत नहीं थी, उसमें ब्राइब नहीं थी। अच्छा, आपके जो है वो बंदों को आप तनख्वाह भी बढ़ा के दे रहे हैं आप। अच्छा, अब जहां 12% था, जहां 80,000 खर्चा आता था, तो 80,000 रिश्वत थी। अब जुलाई के बाद ₹1,00,000 का अगर रजिस्ट्री होगी तो ₹1,00,000 रिश्वत होगी। तो रिश्वत का भी कॉन्टेक्ट उन्होंने यही बनाया हुआ है कि जितना खर्चा आपका आएगा उतनी रिश्वत होगी। और ये मैं सिर्फ रजिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बिजली का मीटर लगाने जाए उधर आप रिश्वत दे रहे हो, आप गैस का मीटर लगाने जाओ उधर आप रिश्वत दे रहे हो, आप किसी भी जगह चले जाओ, उन सब की तनख्वाहें भी बढ़ गई है और उनकी रिश्वतें भी बढ़ गई हैं। तो बात ये कि गवर्नमेंट कम से कम हमें कोई फैसिलिटीज तो दे। हमने कब टैक्स देने की जरूरत की? हमने आपको कब कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे? हम देंगे, लेकिन नाजायज के लिए हम जब आप नाजायज टैक्स लगाते हैं तो हम उस पर आते हैं। इसीलिए हम बार बार ये बात कर रहे हैं दवातों से कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को आप रिलैक्सेशन दें। जो पैसा ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में अपना पैसा लगाता है, वो किस्तों में बेचता है, उसको आप रिलैक्सेशन दें। आप कुछ नहीं करें, उसको कनेक्ट कर दें रोशन डिजिटल, जो आपने अकाउंट अनाउंस किया है उसमें आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप उससे कनेक्ट कर दें कि उस अकाउंट के थ्रू जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको जो है हम ये रिलीफ देंगे, टैक्स में ये रिलीफ देंगे। कुछ तो उन लोगों को तो दें, वो क्या घर, अपना दूसरा घर दुनिया में, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, लंदन में हो, हर ओवरसीज पाकिस्तानी चाहता है कि मेरा अपना एक घर पाकिस्तान के अंदर हो। लेकिन वो कैसे लेगा पाकिस्तान के अंदर? आपको फैसिलिटीज नहीं दे रहे हो, उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हो। तो इसको जो है वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और जहां तक बजट का ताल्लुक है, 9,775 अरब रुपए आपने अपनी जो किस्तें लोन की, आपकी लोन भी नहीं है, ये आप दे रहे हो, सूद अदा कर रहे हो। वो भी हमसे लोग हैं, वो भी हमारे ऊपर वही 9,000, आप बजट उठा के देख ले, वही 9,775 अरब रुपए का हमारे ऊपर ये जो है एक उन्होंने बोझ डाला है। पूरा बजट आप कैलकुलेट कर ले, सारा बोझ वही है। आपको पीएसडीपी की क्या जरूरत है? 1 साल अगर आप रोड नहीं बनाएंगे, सड़कें नहीं बनाएंगे, 3 साल का रोड मोटरवे अनाउंस करते हैं, 10-10 साल तक नहीं बनता। इसको 1 साल अगर वो पैसे उधर नहीं डालेंगे तो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। एमएनएस के लिए पैसे रखे जाते हैं, सारे ठेके एमएनएस को दिए जाते हैं। एमएनएस को खुश करने के लिए, एमपीएस को खुश करने के लिए सारे पैसे रखे जाते हैं। ये जो तरक्याती बजट है, आपने वो तरक्याती बजट अलग रखा है और एमएनए का फंड अलग रखा है आपने। सारा जो है गरीबों को, अच्छा मैं कहां से पैसे दूंगा, या ये कहां से पैसे देंगे, ये कहां से पैसे देंगे? जो भी आप टैक्स बढ़ाएंगे, जो भी आप उसमें इजाफा करेंगे, मैं जाके एंड यूजर से ही लूंगा, मैं अपनी जेब से नहीं दूंगा। एक तो यहाँ पे लोगों की ताकत वैसे ही नहीं है घर खरीदने की, एक प्लॉट खरीदने की ताकत खत्म होती जा रही है महंगाई की वजह से।
آپ اس کے اوپر اس غریب آدمی کو آپ کوئی لون دیتے ہیں کسی کو؟ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کدھر ہے آپ کی؟ آپ نے کسی غریب آدمی کو لون دیا ہے؟ کراچی کی ہاؤس پہ اسکیم پتہ کرے آپ کے صحافیوں کو جو پلاٹ دیے تھے انہوں نے کہاں گئے وہ پلاٹ سب کے؟ کون سے ادارے کو چلے گئے وہ پلاٹ سارے آپ لوگوں کے؟ پوچھے جا کے آپ کراچی پریس کلب والوں سے، ہے کسی کے پاس اپنا گھر یہاں پہ؟ اور ہم صرف آپ کی بات نہیں کرتے، ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں، پورے پاکستان کے جتنے لوور مڈل کلاس ہو کے ان کی بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس گھر ہونے چاہیے۔ بات یہ ہے ہم آپ کے ساتھ، ہم لوگوں کے ساتھ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو گھر مہیا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی بہت بڑی خدمت، بات یہ کہ گورنمنٹ کرے نا، ہم کا منع کرتے ہیں؟ گورنمنٹ دے افورڈیبل ہاؤسنگ لوگوں کو، ہم تیار ہیں گورنمنٹ کا ساتھ دینے کے لیے، لیکن کم از کم جن کے پاس گھر نہیں ہے، آپ کا سیکٹر نہیں چل رہا ہے، آپ کی کنسٹرکشن سیکٹر نہیں چل رہی ہے، اس میں آپ فیسلٹیز دیں، نہ کہ لوگوں کو جیسے ابھی طاہر صاحب نے کہا کہ لوگ جو ہے پیسے باہر لے کر جائیں۔ آج 12 بلین کا فیگر آیا ہے آپ کا، آج 12 بلین کا، 4 سال پہلے 8 بلین کا فیگر تھا، آج 12 بلین کا۔ میں آج یہاں بیٹھے آپ کو گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں یہی حالات رہے تو اگلے 2-3 سالوں میں یہ 15 سے 16 بلین کا فیگر آئے گا آپ کا، صرف دبئی کا، دنیا کے اور ملک کی بات نہیں، صرف دبئی کا، پاکستان میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ DHA کراچی سے پریزیڈنٹ ڈفلیریا کے جناب جوہر اقبال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بہت ساری باتیں جو ہے وہ ہو چکی ہیں تو میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ میں آپ کو اور آپ صحافیوں کے جو ہے بدولت اکرام بالا کو جو ہے وہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج جو ہے کراچی سے خیبر تک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، ریئل اسٹیٹ ڈیولپر، ریئل اسٹیٹ بلڈر سب کا سب ایک ہو چکا ہے۔ تو یہ کسی وہم و گمان میں اور کسی اس میں نہ رہیں کہ کراچی الگ ہوگا یا پشاور الگ ہوگا۔ پشاور سے کراچی تک تمام کے تمام ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ایک ہو چکے ہیں۔ اور میں صرف مختصراً جو ہے وہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں، میرے سردار طاہر صاحب نے اور اعجاز مسرت صاحب نے 7E کو بھی بتایا، ٹیکسس کو بھی بتایا، عارف جیلا صاحب نے مزید جو ہے آباد کو، کیونکہ یہ ہمارے آباد کے کراچی کے جو ہے وہ رہے ہیں چیئرمین، تو انہوں نے کراچی سے اور اسلام آباد تک کا سفر کیا ہوا ہے، تو یہ ہر چیز کو جو ہے وہ بیان بھی کیا ہے۔ میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 7E جو ہے یہ زکوٰۃ کے پیرلل ایک سسٹم پاکستان کے اندر جو ہے وہ روشناس کرایا گیا ہے، اور جس دن سے یہ سسٹم روشناس کرایا گیا ہے اس دن سے جو ہے پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی ہر چیز کا جو ہے نا وہ جملہ ادا نہیں کرنا چاہتا جو ہو چکا ہے، کیونکہ پاکستان میں 90% لوگ مسلمان ہیں اور تمام کے تمام لوگ اپنی زکوٰۃ اپنی تمام پراپرٹیز پہ جو ہے وہ 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہ ایک پیرلل سسٹم 1% جو ہے 7E جو ہے کرایا گیا، اور ہم عدالتوں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ 3 کورٹ جو ہے اس کو ختم کر چکی ہیں، ہم سپریم کورٹ سے بھی یہی التجا کرتے ہیں کہ خدا را اس کو فوری طور پر فکس کر کے اس پر فیصلہ دیں۔ دوسری جو میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تمام باتیں ہو چکی، میں صرف ایک نئی آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر، جس کے اندر اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے انویسٹمنٹ لانے کا کہا گیا ہے، وہ اوورسیز پاکستانیز جو ہے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ڈالر لے کر آ رہے ہیں۔ 1 سال کے اندر 8.5 سے 9 بلین ڈالر جو ہے وہ پاکستان میں آئے ہیں۔ پاکستان گورنمنٹ اس کے اندر 6.5% جو ہے وہ انٹرسٹ پے کر رہی ہے ڈالر میں۔ 1 ارب ڈالر کے لیے ہمارے وزیر اعظم در بدر پھرتے پھر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں انہیں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو بہتر ہیں، آپ ہی اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ دیکھیں یہ روشن ڈیجیٹل میں اگر آپ ریئل اسٹیٹ کے اندر اوورسیز پاکستانیز کو پیسہ لانے کا جو ہے وہ انڈیا دے دیتے ہیں، تو ہم وہ لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانیز کا پیسہ ریئل اسٹیٹ میں لگاتے ہیں۔ 40 سے 45 انڈسٹریاں اس سے چلتی ہیں، اور آپ کو اس کے اوپر کچھ نہیں دینا پڑتا، بلکہ ہمارے بلڈر ڈیولپر ہمارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ان کو رینٹل جنریٹ کر دیتے ہیں ان کی فیملیز کے لیے۔ تو خدایا
इस वक्त भी समझ लीजिए, क्योंकि जब ये इख्तिताम होगा आपका या आपकी गवर्नमेंट का, तो इतनी देर हो चुकी होगी और इतना पैसा जो है फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो जाएगा कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हम किस तरह की सूरत हाल देख रहे होंगे। तो मैं सिर्फ इसी पे अपना इख्तिताम करता हूँ। सारी बातें रिपीट हो चुकी हैं। खुदारा ये FAD, ये 15% और ये जो आपने टैक्सेस लगाए हैं इसको वापस लीजिए, और जो रियल एस्टेट का पल्ला चल रहा था उसको कराची से खैबर तक चलने दीजिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सरदार ताहिर साहब। असल में मसला ये है कि ये जो रियल एस्टेट पे कदगन है ये आलमी साजिश है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये जो 9/11 हुआ था, 9/11 के बाद पाकिस्तान की किस्मत बदली थी कि जितने दुनिया में पाकिस्तानी था उसने सारा पैसा पाकिस्तान भेजना शुरू किया, इधर घर बनाना शुरू किया, जमीन लेना शुरू की, तो पाकिस्तान की तकदीर बदली। अब जब दुनिया को पता चला कि सारा पैसा पाकिस्तानी बाहर से कमा के अपने मुल्क में लगा रहे, तो एक साजिश की, एक कदगन लगवाई। ये 2017 में डार साहब ने लगाई कि 40 लाख रुपए से ज्यादा की जो जमीन खरीदेगा उसको बताना पड़ेगा। फिर वही सही कसर मुफ्ती इस्माइल साहब ने मुफ्त में कर दी, और फिर अभी औरंगजेब साहब आ गए। एक तो बदकिस्मती हमारी है कि हमारा कोई इलेक्टेड MLA मुल्क का वजीर खजाना नहीं बन सकता है। पता नहीं क्या बदकिस्मती है। दूसरी बात, तो ये गुजारिश है मेरी कि हमें बाहर निकलना होगा। हमें जब तक इनका FBR की कोई जरूरत नहीं है। शौकत अजीज ने क्या किया था मैं आपको बताता चलूं। उसने PM से लेकर कमिश्नर तक FBR को हमसे दूर कर दिया था, और उन्होंने कह दिया था कि FBR का कोई बंदा, कोई नुमाइंदा किसी की प्रीमिसेस पे नहीं जाएगा। हर साल 3 गुना ज्यादा टैक्स आता था। इसलिए FBR की कसम से जरूरत नहीं है। हम मुहिम चलानी चाहिए कि FBR को खत्म करे। अगर ये 6000 अरब रुपए खा जाता है, 90% टैक्स इनडायरेक्ट इनको इकट्ठा होता है अपना नई टेक्नोलॉजी के तहत 10% ये इकट्ठा करते हैं, तो उनके में क्या जरूरत है। इसलिए मेरी गुजारिश है, हम आपके साथ खड़े। जब हुक्म करेंगे हम आपके साथ, जिस चौक में कहेंगे, जिस चौराहे में कहेंगे, वजीर खजाना के दरवाजे पे, वजीर आजम के दरवाजे पे, हम आपके साथ खड़े और हर तरह से साथ खड़े। थैंक यू। जान बैठ जाए बीच में से। आगे से हटिए यार ये आप लोग घेचिए नहीं है यार, घूमने के लिए पार्क थोड़ी है यार। चलो सर बिस्मिल्लाह करें। सर बात करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोबारा उस मुकाम पे पहुंच गए जहां पे पहले बात होती थी कि पाकिस्तान और नैब एक साथ नहीं चल सकते, और अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि FBR और कारोबारी तबका एक साथ नहीं चल सकते। ये बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है जिस पे हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि इतनी ग्रेवेंसेस हैं FBR के अगेंस्ट कि लोग परेशान हैं उनकी पॉलिसीज की वजह से,
اور ان کے ڈیسیجنس کی وجہ سے اور ان کی پچھلے 2 سال کی جو بجٹ کی کاروائیاں انہوں نے کاروباری حضرات پہ ڈال دی ہیں. میں مختصراً ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں تھرو میڈیا ٹو IMF ہیڈ فار پاکستان کہ خدارا ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ جن لوگوں کو جا کے ملتے ہیں, جن کی انڈرسٹینڈنگ آپ لینا چاہتے ہیں, انہوں نے آپ کو پیسے پے نہیں کرنے. آپ کا جو بھی قرضہ ہے وہ اس بزنس کمیونٹی نے ادا کرنا ہے. تو خدارا ہمارے حکمرانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے ہم سے بات کرنے کے لیے. آپ ہم سے بات کریں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ حکمران کہاں کہاں چوری کرتے ہیں, کہاں کہاں سے یہ پیسہ بچاتے ہیں اور جو ہماری جیبوں سے کٹتا ہے. اگر ایک دفعہ IMF ہیڈ ہمیں مل لے, ہم ان کو ایسی پالیسی دیں گے کہ جو انہوں نے 12,970 کا ٹارگٹ دیا ہے, ہم اس سے زیادہ ریونیو ان کو جنریٹ کر کے دے دیں گے. تھینک یو. جی 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 سوال لینے پہ ہم چلے جائیں گے. دیکھیں جی, ہم لاسٹ بجٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اوپر ٹیکس جو ہے وہ 1% تھا, تو پرپوز بجٹ میں 1% ہی تھا, وہ ٹیکس انکریز نہیں کیا گیا تھا. لیکن لاسٹ مومنٹ کے اوپر جب پرائم منسٹر فرانس گئے تو وہاں پر 3.25 ارب کا جو ڈیفرنس تھا, ڈیفیسٹ تھا, اس کو پورا کرنے کے لیے جو سلیبز ہیں انکم کے وہ بڑھا کے 20 سے 22, 25 سے 27.5, 30 سے 32.5, 35 سے 37.5, اور پھر جو ہمارا ایڈوانس ٹیکس تھا وہ 1% سے 3% کیا گیا تھا. تو لہٰذا پھر وہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ 9 مہینے چلا, تو 9 مہینے میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. اس کے بعد یہ پہلا بجٹ ہے جو یہ ابھی پروپوز کیا گیا ہے, اور اس پروپوز بجٹ کو ہم نے پہلے دن سے اپوز کیا ہے. ہم نے ہر فورم کے اوپر اس کے خلاف جو بات کی ہے, اور فائنلی ہم نے یہ آج اگر یہ بجٹ ایز اٹ از اپروو ہو جاتا ہے تو میں آپ کے توسط سے اپنے تمام بہاف کے اوپر بزنس کمیونٹی کے یہ حکومت وقت کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم اگر آپ نے ایز اٹ از بجٹ اپروو کیا اور انکارپوریٹ نہ کیا ہماری تجاویز کو, تو انشاءاللہ ہم 15 جولائی سے ٹرانسفر رجسٹریز ہر قسم کی بند کر دیں گے. اور اس کے بعد پورے ملک کی جو ریل اسٹیٹ کمیونٹی ہے, جو بزنس کمیونٹی ہے, تو ہم انشاءاللہ تمام ملک کی چھوٹی بڑی شاہراہوں پہ ویسے ہی ہمارا کام ختم ہو گیا ہے. ہم دفتروں کو تالا لگا کے اور تمام جو ہر ہمارے بڑے شہر کی چھوٹی بڑی شاہراہیں ہیں وہاں پر اپنی چابیاں جو ہے وزارت خزانہ میں جمع کرا کے ہم وہاں پر بیٹھ جائیں گے. سنا ہوگا پیچھے FPR کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ FPR نے ایک 40 کروڑ کا ریفنڈ تھا ایک صاحب کا, ایک کمپنی کا. اس ریفنڈ کو انہوں نے اسپیڈ منی 8.25 کروڑ پہ ڈیمانڈ کی. LTU کا اور RTO کا آپس میں کام LTO کا تھا, لیکن RTO کے افسران نے ڈیل کیا, اور اس کو ڈیل کرنے کے بعد وہ پتہ چلا کہ 8.25 کروڑ روپے رشوت طے ہوئی. یہ میڈیا میں آیا ہے. اس کے بعد ایک انکوائری ہوئی ہے لاہور میں, اور پھر ان تمام کو ASD بنا کے محکمانہ انکوائری کر کے اس فائل کو دبا کے رکھ دیا گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ کیس FIU میں جاتا کہ یہ 40 کروڑ کا ریفنڈ تھا, آپ اس کو دینے کے لیے 8.25 کروڑ روپے رشوت لے رہے ہیں, تو اس FPR سے آپ 12,700 روپے ٹیکس اکٹھا کرائیں گے. تو کیسے شیخ صاحب نے صحیح کہا کہ 6,000 ارب روپے یہ کھا جاتے ہیں. تو یہ اگر 40 کروڑ میں سے 8.25 کروڑ روپیہ ہے, تو اس کی ریشو آپ دیکھ لیں کہ کس حد تک یہ راشی ہے, کس حد تک یہ بددیانت ہے. اور ہم انہی سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ دوبارہ آپ کو 12,700 ارب روپے اکٹھا کر کے دیں گے. میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہماری جو آواز ہے اس کو پہنچائیں گے. اب ہمارا باہر ایک احتجاجی مظاہرہ ہے, وہ ہم احتجاجی مظاہرہ کریں گے, اور اس کے بعد ڈسپرس ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. DHO گنڈا زندہ باد. بہت شکریہ.